بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقف ما ليس لك به علم، اور پیچھے نہ پڑے اس چیز کے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان اور آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے سوال کیا گیا ہے۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور نہ چلو زمین میں اتراتے ہوئے۔ انک لن تخرق الارض، بے شک ہرگز تو نہیں پھاڑ سکتا زمین کو۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور ہرگز تو نہیں پہنچ سکتا پہاڑ کی بلندی تک۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، ان سب چیزوں کی برائی تیرے رب کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے۔ ذالک، یہ باتیں، مما، اس میں سے ہیں، اوحیٰ الیک ربک، جو وحی کی تیری طرف تیرے رب نے، من الحکمہ، حکمت سے، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ ٹھہرائے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، بس ڈالے جائیں گے جہنم میں ملامت کیے ہوئے، دھکیلے ہوئے۔ افاسفاکم ربکم، کیا تمہیں تمہارے رب نے چنا ہے، بالبنین، بیٹوں کے ساتھ، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اس نے بنائی فرشتوں سے بیٹیاں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم کہتے ہو بہت بڑی بات۔ تیرہ اصول کل تک بیان ہو چکے تھے، آج 14واں اور 15واں، یہ آخری دو اصول اللہ جل شانہ نے ان آیات کریموں کے اندر بیان فرمائے۔ 14واں اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے پیچھے مت پڑیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، یہ کان، آنکھ اور دل، ان سے سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَقْفُ، یعنی بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے پھیلا دینا یہ کسی صورت بھی مناسب نہیں، بلکہ جو بھی چیز آپ تک پہنچے، جو بھی بات آپ تک پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق یہ ضروری ہے۔ جس طرح حدیث شریف کے اندر بھی آتے ہیں نا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات وہ آگے پہنچا دے۔ تو یہ انسان کی جھوٹا ہونے کی کیا ہے علامت ہے کہ جو بات بھی اس کو پہنچی بس اس نے آگے پہنچا دی، تحقیق نہیں کی، بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دی۔
تو بغیر تحقیق کے کسی بات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، یا بغیر تحقیق کے کسی سے نفرت رکھ لی، کسی سے دشمنی رکھ لی، کسی پر تہمت لگا دی، کسی پر الزام لگا دیا، یا ماں باپ کے دین پر چل رہے ہیں ان کے جو رسومات وہ ادا کرتے ہیں، یہ بھی بغیر تحقیق کے وہی رسومات ادا کر رہا ہے، تو یہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، بس تحقیق اپنی کوئی بھی نہیں، بغیر تحقیق کے بس باپ نے کیا، دادے نے کیا، اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو بغیر تحقیق کے کسی بات کے پیچھے انسان کو نہیں پڑنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، وہاں پہ بھی یہ حکم ہے کہ ایمان والو اگر فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی کیا کرو؟ تحقیق کرو۔ تو ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے پھر مت پڑے بغیر تحقیق کے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ نعمتیں میں نے آپ کو عطا کی تھی، ان نعمتوں سے آپ نے غلط فائدہ کیوں اٹھایا؟ کان میں نے دیے تھے تو تم نے وہم اور گمان پر مبنی باتوں کو کیوں سنا؟ آنکھ میں نے دی تھی تو ان سے غلط کیوں دیکھا؟ اور دل میں نے دیا تھا تو دل تو مرکز ہے نا، اخلاق کا مرکز ہے، عقائد کا مرکز ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کا یہی مرکز ہے۔ تو سورہ ہمزہ کے اندر اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ آگ جو ہے سب سے پہلے کہاں تک پہنچے گی؟ دل تک پہنچے گی، اور دل کیا ہے؟ مرکز ہے ایمان اور کفر۔ ایمان بھی یہاں پہ بنتا ہے اور کفر کو بھی دل ہی سے جگہ ملتی ہے، تو پھر وہیں سے کفر بھی نکلتا ہے، تو یہ مرکز ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ان چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تمش فی الارض مرحا۔ 15 اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ولا تمش فی الارض مرحا، زمین کے اندر اتراتے ہوئے مت چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ بے شک تو زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا اور آسمان کی بلندی تک، پہاڑوں کی بلندی تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تمہارا قد کتنا ہے؟ 6 7 8 فٹ، اتنا تمہارا قد ہے۔ تو انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ جو ہے زمین پہ اکڑتے ہوئے چلے، تکبر کرتے ہوئے چلے، نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، عاجز بن کے رہتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اور من تکبر، اور جو شخص تکبر کرتا ہے، کسرہ اللہ، اللہ اس کی گردن کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو کسی نہ کسی زندگی کے، دنیا کی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ایسے بہت ساری متکبر قوموں کا حال بیان فرمایا نا، قوم عاد، قوم ثمود، یہ متکبر قومیں تھی، اور قارون جس کو اپنے مال و دولت پر بڑا گمان تھا، تو اس کا واقعہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، تو اس نے بھی تکبر کیا، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا فخسفنا به وبدارہ الارض، ہم نے اس کے مال و دولت سمیت اس کو زمین کے اندر دسا دیا۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پھر اللہ کے علاوہ اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جا رہا تھا اور اس نے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک لنگی ہوگی اور ایک چادر ہوگی، تو جاتے جاتے اس نے تکبر کیا، جو ہی اس نے تکبر کیا اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ نے اس کو اسی جگہ پہ زمین کے اندر دسا دی،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مسلسل زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. جس روز قیامت قائم ہوگی اس دن اس کا پاؤں کہیں جا کے ٹیکے گا. تو تکبر جو ہے اتنی خطرناک بیماری ہے. تو آج کے زمانے میں دیکھیں جیسے اچھا سوٹ پہنا ہو, اچھی واسکٹ رکھی ہو, تو وہ بھی پھر اکڑ کے چلتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا تو خوبصورت ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ تکبر ہے, یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں. الکبر ردائی, اللہ نے فرمایا نا کہ تکبر میری چادر ہے. اس کو جو انسان ہاتھ ڈالتا ہے نا پھر اس کو سزا ملتی ہے. تو انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کی صفات بیان فرمائی ہے 19ویں پارے میں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں نا تو عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ, اکڑ کے نہیں چلتے, تکبر کے ساتھ پاؤں زمین پہ نہیں مارتے, بلکہ آہستہ آہستہ چلتے. تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلا کرتے تھے تو ایسے چلتے تھے جیسے وہ آپ ڈھلوان کی طرف جا رہے ہیں. اس طرح پاؤں اٹھا کے آرام سے رکھتے, آرام سے رکھتے, آرام سے چلتے, سر بھی نیچے ہوتا. کوئی تکبر نہیں ہے کہ سینہ انسان چوڑا کر کے چلے, نہیں, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول وہ ایسے تھا جیسے آپ ڈھلوان کی طرف جا رہے ہیں. تو جیسے انسان ڈھلوان کی طرف جا رہا ہو, گہرائی کی طرف جا رہا ہو, تو انسان کیسے چلتا ہے؟ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا اس طرح تھا. تو بہرحال فرمایا لا تمشِ فی الارض مرحا, زمین میں اکڑتے ہوئے مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو کہ تم زور زور سے پاؤں مارو اور زمین پھٹ جائے, نہیں, ایسا بھی نہیں. ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ تم اتنے لمبے ہو کہ تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکو. جب تم پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے تو گردنیں تان کے چلنے کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو انسان کو یہ زیب نہیں دیتا. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, ان تمام چیزوں کی برائی تیرے رب کے ہاں وہ سخت ناپسندیدہ ہے. جتنی بھی باتیں پیچھے 15 اصول بیان ہوئے, اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, لا تبذر تبذیرا, لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, لا تقتلوا النفس التی لا تقربوا الزنا, اور اوفوا الکیل اذا کلتم, لا تقف ما لیس لک بہ علم, اور لا تمشی فی الارض مرحا. یہ جتنی بھی باتیں بیان ہوئی فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, ان تمام چیزوں کی برائی تیرے رب کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے. اور فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کی ہیں حکمت سے. حکمت میں سے, حکمت سے مراد سنت. تو جتنی بھی سنتیں, تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حکمت کی بات ہے. الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت ٹھہرائیں. کہ یہ بہت بری بیماری ہے, شرک کی بیماری, یہ بہت بری بیماری ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرمایا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین, کہ پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا, آپ نے بھی شرک کیا, لیحبطن عملک, تو آپ کے عمل بھی کیا ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی. تو شرک ایسی چیز ہے. تو فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا, پھر آپ ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر ملامت کیے اور دھکیلے. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا, مشرکین کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہے نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور اپنے لیے بیٹیاں پسند ہی نہیں کرتے تھے. چھوٹی عمر ہی کے اندر بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے.
اپنے لیے جب تم پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کے لیے تم بیٹیوں کو کیسے پسند کرتے ہو؟ اللہ نے تو کسی کو اولاد بنایا ہی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو فرمایا کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ اپنے لیے تم بیٹے کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم بیٹیوں کو پسند کرتے ہو۔ افاسفاکم ربکم، کیا چنا ہے تمہیں ربکم، تمہارے رب نے بالبنین، بیٹوں کے ساتھ، یعنی تمہیں اللہ بیٹے دے، اور واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اس نے بنائے ہیں بیٹیاں فرشتوں سے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم کہتے ہو بہت بڑی بات۔ اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کا علم اور اس کے مطابق عمل نصیب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ